نستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا دعا درمیان من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، میرا چہرہ سورج کی طرف ہے، آپ کا چہرہ میری طرف ہے۔ میں تو شدت محسوس کر رہا ہوں، لیکن آپ کی مہربانی، آپ میری بات کو جو مختصر ہوتی ہے اکثر بیٹھ کر توجہ سے سنتے ہیں، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ کوئی ایک آدھا پیغام آپ کو دے سکوں۔ میں آپ کی طبیعتوں پہ بوجھ نہیں بنوں گا۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ یہ رمضان بھی ایک جنم تھا گناہوں سے۔ اللہ کرے کہ یہ جنم ہمارا کامیاب ہو، جیسے حج کے بعد ایک جنم ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہونے کا، اسی طرح رمضان تھا۔ دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کو استقامت دے۔ تو میرے بھائیوں، میرا عنوان ذرا مختلف ہے کہ میں نے آیت پڑھی ہے کہ اے میرے حبیب، یہ بات تم نے لوگوں تک پہنچانی ہے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ یہ سورہ ابراہیم کی آخری آیت میں نے پڑھی ہے۔ تو آپ نے جب کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، آگے دو جملے ہیں، تملک العرب والعجم، ایک ہے تفلحون، کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، عرب و عجم کے مالک بھی ہو جاؤ گے، تمہاری ہر بگڑی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آمد مصطفیٰ سے پہلے الہ کوئی اور تھا، جنہیں کوئی الہ وہ سمجھتے تھے، اور یقیناً وہ سمجھتے تھے کہ وہ بت جنہیں اپنے ہاتھوں سے انہوں نے تراشا ہوا تھا، اور قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا منا تھا۔ انہوں نے پتھروں کے مجسمے بنا کر وہ گھروں میں آستانے بنا لیے، ان سے دعائیں مانگتے، ان کے نام رکھ لیے، یہ بارش کا معبود، یہ کامیابی کا خدا، یہ فلاں چیز کا خدا، اختصار کے ساتھ۔ تو انہوں نے اللہ کے بیچ اللہ بنا رکھے تھے۔ خدا کی ریاست کے اندر انہوں نے ایک نئی ریاست بنا کر دی ہوئی تھی۔ ان کے آستانوں کا طواف کرتے تھے، ان سے حاجت براریاں کرتے تھے، اور ان کے پاس جا جا کر دعائیں مانگتے تھے، اور انہیں سجدہ بھی کرتے تھے۔ اس چیز کو دیکھ کر اللہ کے حبیب نے انہیں یہی بات کہی کہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس لا الہ الا اللہ کی تلوار نے سارے معبودوں کی گردن کاٹ دی، لیکن یہ انہیں چیز گوارا نہ آئی، حضور کے دشمن ہو گئے۔ آخر یہ جملہ کیا تھا کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں اس کائنات میں، نہ زندہ نہ مردہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ، مگر اللہ۔ اور معبود الہ کیا ہوتا ہے؟ جسے سجدہ کیا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس سے دعا مانگی جائے، جس کے سامنے ہاتھ اٹھائے جائیں، جس کے سامنے جولی پھیلائی جائے، جس کے سامنے اپنی مشکل رکھی جائے، جو الجھی کو سلجھا دے، جو بگڑی کو بنا دے، جو مشکل کو آسان کر دے، جو خالق سمجھ کر اس سے ہر چیز مانگی جائے، اسے ہم الہ کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ اعلان قرآن مجید میں کیا کہ لوگوں، میں تمہیں بتاتا ہوں ہدایت پر کون ہے، گمراہی میں کون ہے۔ ذرا سننا سورہ احقاف، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُم مِّن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اے میرے حبیب، جن کو یہ اور قیامت تک آنے والے پکاریں گے، جو قبر کے اندر ہو یا اس کا مزار ہو، کسی بھی حالت میں مشکل کشائی کے لیے اسے پکاریں گے، اس سے بڑا گمراہ دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
وہ صاحب قبر، وہ بت اور وہ شخص جو دنیا سے چلا گیا، وہ کبھی ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ والذین یدعون من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ وہم من دعائہم غافلون۔ ان کو تو کوئی پتہ نہیں کہ ہمیں پکار کون رہا ہے، ہمیں بلا کون رہا ہے، ہم سے مانگ کون رہا ہے۔ اس کے بعد آواز دے دی کہ لوگو الہ میں کون ہوں، میں ہر چیز کا خالق ہوں، ہر چیز کا مالک ہوں۔ ایک مکالمہ اللہ نے سورہ واقعہ کے اندر انسانیت سے کیا کہ لوگو تمہارے دلوں میں اور بھی بت ہیں، تمہارے دلوں میں اور بھی بت ہیں، لیکن ذرا مجھ سے بات کرو۔ دیکھو افرائیتم ما تحرسون انتم تدرعونہ ام نحن الزارعون افرائیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلین۔ اے میرے بندو بتاؤ، یہ زمین پہ پانی کون برساتا ہے، اس کو کون پھاڑتا ہے، اس کے اندر سے بیج کون نکالتا ہے، یہ کھجور، یہ باغات، یہ انگور، یہ طرح طرح کی چیزیں زمین سے کون نکالتا ہے۔ دیکھو تو صحیح کہ پانی کو جو آسمان سے اترا، میری مشیت ہوتی میں اسے کڑوا کر دیتا، پینے کے قابل نہ رہتا، لیکن میٹھا پانی کس نے بنایا، یہ آگ کس نے بنائی۔ اور فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا۔ دیکھو یہ پانی، یہ ندی نالے کی روانیاں، یہ سمندروں کا ٹھہراؤ، یہ دریاؤں کا چلنا، یہ ہواؤں کی تیزی، ان کی سرسراہٹ، یہ کہکشاں، سورج، چاند، ستارے، اس کے نظام، یہ تم نے بنائے یا میں نے بنائے۔ اس مکالمے کے بعد کہا کہ لوگوں یہ پیغام صرف عہد رسالت کے لیے نہیں تھا، یہ قرآن مجید کے مخاطبین سے ہی نہیں کہا گیا، قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کی حفاظت اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنے ذمے لی۔ یہ پیغام ہر دور میں انسانیت کی ہر قسم کے لیے، قرآن مجید کا پیغام انسانیت کی ہر قسم کے لیے، وہ کالا ہو، وہ گورا ہو، وہ عربی ہو، وہ اجمی ہو، وہ شرقی ہو یا غربی، جنوبی ہو یا شمالی، کوئی بھی زمانہ، قیامت تک کے لیے قرآن مجید کی آیت اپنی جگہ پہ کھڑی رہے گی۔ اس کا معنی نہیں بدل سکتا، اس کا مفہوم کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی۔ اگر اللہ کے ذمے نہ ہوتی تو اس امت کے علماء، میں آگے بھی اس کا کچھ کہنا چاہتا، کہ جن کے مفادات دین سے وابستہ ہیں، ان کی روٹی پانی دین سے چلتی ہے اور دین معاش کا ذریعہ بناتے ہیں، اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے ذمے نہ ہوتا تو اس امت کے علماء اس زمانے کے اس کا حشر وہ کرتے جو یہودیوں نے تورات کے ساتھ کیا، جو عیسائیوں نے انجیل کے ساتھ کیا۔ اور اللہ نے یہودیوں سے کہا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ یہودیوں نے پیسے لے کر قرآن اپنی تورات سے فتوے دیے، اور ہم پیسے لے کر تعویذ کرتے، پیسے لے کر دم کرتے، اور قرآنی آیات کے اندر ہم تبدیلی کر دیتے جو کسی کے عقیدے پہ زد پڑتی، لیکن نہ کو بدل سکا، نہ کو بدل سکے گا۔ یہ پیغام قرآن کا حالی نے 4 جملوں میں کہا، پورے قرآن کا پیغام لگاؤ تو لوک اسی سے لگاؤ، لگاؤ تو لوک اسی سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، ہے عارضی اور کمزور سارے۔ میرے بھائیوں، جس نے بوڑھا ہونا ہے، جس نے بیمار ہونا ہے، جسے کھانے کی طلب ہے، جسے حاجت ہے، جسے موت ہے، جسے بڑھاپا ہے، جسے بھوک ہے، جو سو جائے وہ کبھی الہ، معبود، مسجود، مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کا پیغام ہے۔
اور اللہ کے بندو جاگو، یہ غفلت ہے، یہ غفلت ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی۔ مجھے بتا تو صحیح اور حاضری کیا ہے، مجھے بتا اور شرک کس کا نام ہے؟ شرک انسانیت کو توڑتا ہے، توحید انسانیت کو جوڑتی ہے۔ آج توحید نکلی، امت ٹوٹی، امت ٹوٹی۔ عقیدے کی بنیاد پر عرب لڑتے ہیں، عقیدے کی بنیاد پر عجم اور عرب لڑتے ہیں مسلمان۔ ایران اور سعودیہ کا اختلاف آپ کے سامنے ہے۔ شرک امت کو توڑتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آؤ میں ایک پیغام دیتا ہوں اللہ نے دیا کتاب حمید میں۔ اور کیا کہا لوگوں؟ اللہ کا لہجہ دیکھو کہ اللہ منت کر رہا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَاهِدًا هَادِيًا وَنَصِيرًا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے، کیا میں اکیلا تجھے کافی نہیں؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا میں اکیلا تجھے کافی نہیں؟ اس میں اشارہ ہے محمد عربی کی طرف کہ لوگوں دیکھو، میرا حبیب اٹھا شرک کے اس گھٹا ٹوپ اندھیروں میں، اس نے توحید کا چراغ جلایا، اپنا بیگانہ بن گیا، دوست دشمن بنا، لیکن وہ چلے کبھی شیب ابی طالب میں، اس کے اصحاب چوے کبھی حبشہ میں، اور پھر ہجرت کر کے نکلے تو غار ثور کے اندر جب دشمن اوپر پہنچ چکا تھا، الیس اللہ بکاف عبدا، میرا اللہ اس وقت اپنے بندے کو کافی نہیں ہوا؟ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے، میں محمد عربی کو مدینے پہنچانے کی تدبیریں کر رہا تھا۔ کون جیتا؟ الیس اللہ بکاف عبدا۔ یہ 313 نکلے، کسی کے پاس تیر تھا تو تلوار نہیں تھی، کسی کے پاس گھوڑا تھا تو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں تھا، کسی کے پاس خود تھی تو ڈال نہیں تھی، ایک اللہ پہ توکل لے کر نکلے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں اپنے پیغمبر کو کافی نہیں ہوا؟ میں نے آسمان سے فرشتے نہیں اتارے، میرے حالات کو نہیں بدلا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تم مجھ پہ اعتماد کرو، میں تمہاری مدد کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔ ہوتے صحیح میری طرف۔ تم نکل کہاں گئے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ أَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم نکل کہاں گئے؟ تم بٹ کہاں گئے؟ اور میرے بھائیوں، اللہ سے توکل اٹھا، اللہ سے اعتماد اٹھا، غیروں کی محبت نے جگہ دل میں لی تو اللہ کا اعتماد اپنے بندے سے اٹھ گیا۔ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کرنا چھوڑ دی، ورنہ آج بھی وہ فرشتے بدر میں اترنے والے قطار اندر قطار کھڑے ہیں۔ آج اللہ کی نصرت و مدد منتظر ہے، لیکن کوئی مانگنے والا تو ہو، کوئی دامن پھیلانے والا تو ہو۔ اور میرے بھائیوں دیکھو ذرا، اللہ مومن کی شان بیان کرتا ہے، سورہ انفال آخری بات، انما المؤمنون الذین، لوگوں میرے مومن بندے وہ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب میرا ذکر ہوتا ہے نا، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب میری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ہر حال میں وہ بھروسہ اپنے خدا پہ رکھتے ہیں۔ کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی کسی کا نقصان نہیں کر سکتا یا اللہ نہ چاہے۔
کسی کا بگاڑ نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ بھی جھانکیں۔ اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی طاقت، اللہ کا زور، اللہ کا قہر، اللہ کا جبر، اس کا حشر جو قیامت کے دن بپا کرے گا۔ کتنے دن روتے ہیں، کتنے دن روتے ہیں، کتنی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، کتنا ایمان بڑھتا ہے۔ ہمارے دل تو تنگ پڑتے ہیں، ہمارا دل قرآن سننے کو نہیں کرتا، نبی کی ذات کی بات کو سننے کو جی نہیں کرتا، اسباب کی دنیا میں اندھے ہو گئے، اور ہم نے انسان کو خدا بنا لیا۔ آج یہ سیاستدان ہمارے خدا نہیں ہے، ہماری ساری امیدیں ان سے ہے۔ ان کی اوقات کیا ہے، ان کا اختیار کیا ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ کیا یہ بگڑی بنانے والے ہیں؟ کیا یہ ہماری تقدیر کے مالک ہیں؟ ہماری کمزور ایمانی نے ہم سے غیرت ایمانی بھی چھینی اور دینی عصبیت بھی چھین لی، اور ہم یہاں پہنچ گئے۔ حالات کیا ہیں میرے بھائیوں؟ دیکھو کتنی بڑی امت ہے مسلمہ، اور فلسطین پر کتنے ماہ گزر گئے، ہزاروں شہید جوان ہوئے، ہزاروں بچوں کا لہو گلیوں میں بہہ رہا ہے۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ان کی عزتیں لٹ رہی ہیں، ان کے گھر توڑ دیے گئے، ان کے محلے ویران کر دیے گئے، انہیں شہر بدر کر دیا گیا۔ لیکن سنیے، یہ بہادر امریکہ جو دنیا کا منصف بنا بیٹھا ہے، اسرائیل کہتا ہے میں نہیں مانتا اقوام متحدہ کو، میں نہیں مانتا سلامتی کونسل کو۔ اس کی سرکشی کا یہ عالم ہے، اور دنیا کا منصف امریکہ یہ ملی بھگت ہے کفر کی، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مسلمانی تحریکوں کے خلاف، جہادی تحریکوں کے خلاف، تاکہ ان کے اندر سے جہاد نکال دیا جائے تو باقی کیا رہ جائے گا ان کے اندر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جہاں کفر ذمہ دار ہے، کچھ ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ ہم بھی غور کریں اپنی کوتاہیوں پر، اپنی غلطیوں پر، ہم بھی اللہ سے مغفرت مانگے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، پوری امت کو معاف کر دے، اور فلسطینیوں کی غیبی مدد فرما۔ اللہ یہود کو اس طرح پکڑ جس طرح تیری شان کے لائق ہے، یا اللہ انہیں کفر کو کفر سے ٹکرا دے، شرک کو شرک سے ٹکرا دے۔ اے اللہ تو اپنے رحم سے، اپنے فضل سے یا اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما۔ تیری امت بڑی کمزور ہے، ہم بڑے کمزور ہو گئے، ہر لحاظ سے کمزور ہو گئے۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے فلسطینیوں کی مدد فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔